أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث میں سے ایک دوسری پیاری اور اہم حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اور اس کا تعلق ہماری کتاب کی فصل جو ایمان اور اسلام کے متعلق ہے اسی باب میں ہم نے شامل کی ہے، اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ کے قریب جانور مت چراؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت حدیث کے اندر یہ تعلیم دی ہے کہ شریعت کے اندر بعض چیزیں حرام ہیں، بعض حلال ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جو شبہ میں مبتلا کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو چیزیں شبہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی یقینی بات نہیں ہے، ان سے بچا جائے، اور اگر ان سے بچ جائیں گے تو مسلمان کا دین اور ایمان اور اس کی جو روحانیت ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اور اگر انسان شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کے اندر پڑ جائے گا تو وہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنیں گے، اور اس کے اندر علم و حکمت کی اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ ہم ان کی وضاحت کریں گے۔ پہلے آئیے ہم حدیث پاک کا متن جو ہے اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، اور جو اس کے اندر علم و حکمت کی باتیں ہیں ان کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقيه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حلال واضح ہے، یعنی روٹی مثال کے طور پر حلال ہے، پانی حلال ہے، چاول حلال ہے، جی یہ چیزیں یہ کلیئر ہے، یہ ان کے اندر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا والحرام بین، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں، وہ بھی کلیئر ہیں۔ مثال کے طور پر سوگر حرام ہے، شراب حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، یہ تمام کی تمام باتیں واضح ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لیکن ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کوئی ایسی چیزیں ہیں جو شبہ کے اندر انسان کو مبتلا کرتی ہیں، اور لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو عالم ہیں، جن کے پاس فقہ کا، شریعت کا علم ہے، وہ ان کو جانتے ہیں۔ عامت الناس کی اکثریت
شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے لا علم ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو بچایا شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو بچا لیا۔ جس نے شبہات میں ڈالنے والی چیزوں کو سے اپنے آپ کو بچایا کہ اس چیز کے اندر شک ہے، یہ بات صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے مقابلے میں جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، تو آپ کیا جو ذہن ہے اس کا کتنا فیصد حصہ اس طرف گمان کرتا ہے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں؟ مثال کے طور پر 70% آپ کا گمان یہ کہتا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، لیکن 25-30% یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے 4 نہیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں۔ تو آپ کو جو چیز اس میں شک میں ڈال لے اس کو چھوڑ دیں، اور جو آپ کو شک میں نہیں ڈال رہی اس کو آپ اختیار کر لیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی نسخہ بیان فرمایا جب کوئی چیز آپ کو شبہات کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ اسی طرح وضو کے اندر کوئی آپ کو ایسے شبہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے پورا وضو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو اس کے اندر بھی یہی بات کی جائے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ضروری رکھیں کہ یہ ایک آزمائشی مرحلہ ہے، اور یہ آزمائشی مرحلے میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن شیطان کی طرف سے وسوسے اور انسان کو شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان شبہات کے اندر مبتلا والی چیزوں کے اندر گہرائی میں جائے گا اور ان کو چھوڑے گا نہیں تو نتیجتاً وہ اس کو بہت دور لے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول سے کیا فرمایا کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں تو آپ کا دین جو ہے وہ سلامت رہے گا۔ سیدھی سادی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے اس صورتحال کی، کہ جو انسان، جو مسلمان شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو اپنے جانوروں کو مطلب ہے کہ چرا رہا ہے، اور وہ کہاں پر پہنچتا ہے اس کے اندر یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ کے قریب نہ پہنچ جائے، کہ جب اس کے اتنا قریب پہنچ جائے گا تو جانور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ کے اندر چلے جائیں یا اس کے پاس چلے جائیں گے۔ تو جب اس کے پاس چلے جائیں گے، اس کے قریب پڑ جائیں گے، کوئی چیز کھا لیں گے تھوڑی سی، تو بادشاہ کے غضب کو، اس کے غصے کو دعوت دیں گے، اور جب بادشاہ ناراض ہوگا، غصے میں آئے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ چرواہے کو سزا دے گا، اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے وہ تو اس بادشاہ کو پتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسی طریقے سے روئی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیزیں ہیں جو حرام کردہ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام چیزیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، اور وہ حرام چیزیں ایسی ہیں کہ پوری لائن لگا دی ہے، بارڈر لگا دی ہے، اس کے اندر پتہ چل گیا ہے کہ آپ ان چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے، وہاں پر مارکنگ ہو چکی ہے کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر آپ پھر بھی اس کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوعہ، پروہیبٹڈ جو باتیں ہیں اس کے اندر آپ دخل دیں گے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور شبہات کے اندر جتنا بھی مبتلا ہوں گے، وہ شبہات انسان کو ذہنی طور پر جو ہے نا ایسی پریشان کن حالت کے اندر لے جائیں گے کہ انسان جس طرح بھنور میں پھنس جاتا ہے اسے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو سیدھی سادی بات ہے کہ جس معاملے کے اندر شبہ ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مستند عالم دین سے مشورہ لیا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ گوشت حلال ہے، یہ گوشت حرام ہے، اس کے بارے میں
آپ کو شک ہے تو آپ شک والی چیز کو چھوڑ دینے سے کہ آپ گوشت کھائے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک ایسی جگہ جہاں گوشت کے حرام ہونے کا شبہ ہے، جہاں پر اس بات کا شبہ ہے کہ یہ گوشت حرام ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں ہے گوشت کا کھانا، کیونکہ انسان سروائیو کر سکتا ہے گوشت کے بغیر بھی، لیکن اگر آپ نے اس کے اندر شبے کے اندر مبتلا کی، آپ نے اس کے اندر تعویلیں کی، آپ نے کہا میں بسم اللہ پڑھ لوں گا، آپ نے یہ کہا، لیکن دوسری طرف آپ کے پاس ایسی شواہد موجود ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ کلیئرلی یہ گوشت حلال نہیں ہے، تو اسے آپ چھوڑ دیں، اور وہ چھوڑنے میں صبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا معاوضہ اور اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے اندر آپ کی برکت ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات کہی، ویسے ایسی پیاری بات کہ حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ایک پروورب، ایک ضرب المثل بن گیا۔ فرمایا الا خبردار، الا فرمایا کہ جسم کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو تمام کی تمام باڈی انسان کی ٹھیک رہتی ہے۔ اب یہ جو آپ کا فرمان ہے، اس کو آپ میڈیکلی لے لیں، آپ اخلاقی طور پر لے لیں، آپ نفسیاتی طور پر لے لیں، کسی لحاظ سے بھی آ کر اس کو لے لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مسلمان کامیاب ہوگا، مسلمان کو ناکامی نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، وہ جسم کا وہ کون سا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، وہ ہے دل۔ دل انسان کا اگر ٹھیک رہے گا تو انسان کا پورا جسم وہ ٹھیک رہے گا، اور اگر دل خراب ہو گیا تو تمام کی تمام باڈی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، ویسے آپ کا دل میٹھا کھانے کو کرتا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر اس مٹھاس کی اتنی چاشنی آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ صبر سے کام نہیں لیتے ہیں، اور بار بار آپ مٹھائی اور میٹھا کھا رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا انجام کہ آپ کی جسم کے اندر بہت ساری بیماری ہو جائیں گی۔ یہاں پر ایک بڑی حکمت کی بات کہی گئی ہے کہ ایک چیونٹی تھی، اس کو شہد کا ایک تھوڑی سی مقدار اس کو نظر آئی کہیں پر، تو اس نے اس کو چکھا تو اس کو وہ بڑا پیارا لگا، اور پھر وہ اس کے اندر چلتی گئی، یہاں تک کہ جاتے جاتے وہ اس کے اندر پھنس گئی اور اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتی تھی۔ تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہ جس چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کے قریب جانے سے بھی اس بات کا امکان ہے کہ انسان اس کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے دعا جو کی جاتی ہے، اللہم جنبنی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ جو فحش باتیں ہیں مجھے ان سے بچا، اور قرآن کے اندر کیا کہا، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، جو چیزیں فحش کے اندر مبتلا کرتی ہیں ان کے پاس آپ نہ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ انسان کا دل جو ہے اگر وہ ٹھیک ٹھاک کام کرے گا اور اس کے اندر کوئی اور ایسی باتیں نہیں ہوں گی تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت رہے گا۔ خاص طور پر عقائد کے معاملے کے اندر، شبہات کے معاملے کے اندر اگر انسان ان کا لحاظ رکھے گا تو انسان جو ہے وہ صحیح سلامت رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں بہت سی تعلیمات جو ہے وہ پہنچائی ہیں، اور بڑے سیدھے سادے طریقے سے ہمیں پہنچائی ہیں، اور ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے دین کی اور اس کی عصمت کی جو ہے نا وہ حفاظت فرمائے گا۔ تو آج اس خوبصورت مثال جو ہے نا اس کے اوپر ہم اختتار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دوسری مثال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک